اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ نساء کے رکوع نمبر 2 کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے رکوع کے اندر بہت ہی زیادہ اہم مسائل پہ ہم بات کریں گے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا تمہاری اولاد کے متعلق، للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو 2 عورتوں کے مطابق حصہ دیا جائے گا۔ فإن کن نساء، اگر ہیں خواتین فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، فلہن ثلثا، تو ان کے لیے 2/3 ہے، ما ترک، جو چھوڑ گئے ہیں۔ وإن کانت واحدۃ، اگر ایک ہے تو فلہا النصف، تو اس کے لیے نصف ہے۔ ولأبویہ، لکل واحد منہما، اور ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے سدس، 6واں حصہ ہے، مما ترکا، جو چھوڑ گئے۔ فإن کان لہ ولد، اگر تو اس کی اولاد تھی مرنے والے کے لیے، فلم یکن لہ ولد، اگر اس کے لیے اولاد نہیں ہے، وورثہ ابواہ، تو وارث ہو گئے اس کے ماں باپ۔ فلأمہ الثلث، اس کی ماں کے لیے 2/3 حصہ ہوگا۔ فإن کان لہ اخوۃ، اگر اس کے لیے بہن بھائی ہیں، فلأمہ السدس، تو اس کی ماں کو 6واں حصہ ہی ملے گا۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، وصیت کے بعد یا قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ آباؤکم وابناؤکم، تمہارے باپ تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ قرابت کے لحاظ سے تمہارے نزدیک کون ہے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ کی ذات جاننے والی، حکمت والی ہے۔ یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد کی جو آیت ہے، اس سورت کے خاتمے کی آیت، یعنی یہ والی آیت اور اس سے آگے والی آیت، اس سورت کے آخر میں جو ایک آیت آئے گی، اس آیت کو علم فرائض کی آیتیں کہتے ہیں۔ یہ پورا علم ان آیتوں اور میراث کی احادیث سے استنباط کیا گیا ہے، جو حدیثیں ان آیتوں کی گویا تفسیر اور توضیح ہیں۔ یہاں ہم اس آیت کی تفسیر پڑھتے ہیں کہ باقی جو میراث کے مسائل کی پوری تقریر ہے، اور ان میں جن دلائل کی سمجھ میں جو کچھ اختلاف ہوا ہے، ان کے بیان کرنے کی مناسب جگہ احکام کی کتابیں ہیں، جو کہ تفسیر اور اللہ تعالیٰ، نہ کہ وہ تفسیر کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ علم فرائض سیکھنے کی رغبت بہت ساری احادیث میں آئی ہے۔ ان آیتوں میں جن فرائض کا بیان ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ابو داؤد ابن ماجہ میں ہے کہ علم دراصل 3 ہے، اور اس کے علاوہ فضول بھرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے سوا جو ہے وہ باقی اہم نہیں ہے۔ اہم کیا ہے؟ وہ 3 احکام ہیں، یعنی آیت قرآنیہ جو کہ مضبوط ہیں، اور جن کے احکام باقی ہیں۔ سنت قائمہ، یعنی جو احادیث ثابت شدہ ہیں، اور فریضہ عادلیہ، یعنی مسائل میراث جو ان 2 سے ثابت ہیں، یعنی قرآن و حدیث، یعنی ایک قرآن کا علم، ایک حدیث کا علم، تیسرا فرائض کا علم، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ان کا سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ فرائض کو سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، اور ایک حدیث میں کہ یہ نصف علم ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں، اور یہی پہلی وہ چیز ہے جو میری امت سے چھین لی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ علم میراث جو ہے، اس کا علم ہونا، یہ نصف علم ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھو کہ جسے علم میراث ہے نا، جسے وراثت کی تقسیم کے متعلق معلومات ہے، سمجھو اس کے پاس آدھا علم ہے، اور فرمایا کہ لوگ اسے بھول جائیں گے، اور میری امت سے بھی سب سے پہلی جو چیز چھینی جائے گی وہ علم میراث ہوگی۔ آج یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں علم میراث کا بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وراثت کو کس طرح تقسیم کیا جائے، تو اس کا سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ حضرت ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ اسے آدھا علم اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام لوگوں کو عموماً یہ پیش آتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں بیمار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق میری بیمار پرسی کے لیے بنو سلمہ کے محلے میں پیادہ تشریف لائے تھے۔
میں اس وقت بے ہوش تھا، آپ نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر وضو کے پانی کا چھینٹا مجھے مارا، جس سے مجھے ہوش آیا تو میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کی تقسیم کس طرح کروں؟ اس پر یہ والی آیت نازل ہوئی۔ صحیح مسلم میں اور نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث نقل کی کہ سعد بن ربیع کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ دونوں حضرت سعد کی لڑکیاں ہیں اور ان کے والد آپ کے ساتھ جنگ احد میں شریک تھے اور وہیں شہید ہوئے، اور ان کے چچا نے ان کا کل مال ہے نا وہ لے لیا ہے اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ یہ ظاہر ہے کہ ان کے نکاح بغیر مال کے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ خود اللہ کرے گا۔ چنانچہ آیت میراث اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ آپ نے ان کے چچا کے پاس آدمی بھیج کر حکم دیا کہ 2/3 تو ان دونوں لڑکیوں کو دو اور 8واں حصہ ان کی ماں کو دو اور باقی مال تمہارا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر اس آیت کی آخری آیت اتری ہوگی، جیسے عنقریب ہم پڑھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس لیے ان کی جو وراثت تھی، ان کی وارث صرف ان کی بہنیں ہی تھی۔ حضرت جابر کی حدیث بھی بخاری میں پڑھی ہے کہ حضرت جابر نے شادی کی تھی ایک شادی شدہ بیوہ عورت سے۔ پوچھا کیوں کی؟ کہا کہ میری اللہ کے نبی جی میری 9 بہنیں ہیں، اس وجہ سے میں نے شادی ایک بیوہ سے کی ہے تاکہ ان کی اچھے سے پرورش کر سکے۔ مختصر یہ کہ ان کی بہنیں تھیں تو وہ یعنی کہ ان کی بہنیں تھیں، لڑکیاں تھیں، ان کی بیٹیاں نہیں تھیں، وہ تو کلالہ تھے۔ اور یہ آیت اسی بارے میں یعنی حضرت سعد بن ربیع کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی حضرت جابر کے بارے میں جو نازل ہوئی ہے وہ جو اس سورت کی آخری آیت ہے نا وہ ہے، اور حضرت ربیع کے بارے میں یہ والی آیت جو ہے نا وہ نازل ہوئی۔ حضرت سعد بن ربیع کے ورثے کے بارے میں نازل ہوئی اور اس کے راوی بھی خود حضرت جابر ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کی اسی آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے، اسی لیے ہم نے بھی اس کی تابعداری کی ہے۔ آگے واللہ عالم بالصواب، مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں عدل سکھاتا ہے۔ اہل جہلیت تمام لڑکوں کو دیتے تھے، لڑکیاں خالی ہاتھ رہ جاتی تھی، یعنی مال جو ہوتا تھا وہ لڑکوں کو دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ بھی مقرر کر دیا۔ ہاں دونوں کے حصے میں فرق رکھا ہے، اس لیے کہ مردوں کی ذمہ داریاں مرد کے ذمے جو ضروریات ہیں وہ عورتوں کے ذمے نہیں، مثلا اپنے متعلقین کے کھانے پینے، خرچ اخراج کی کفالت، تجارت اور کسب اور اسی طرح کی مشقتیں تو انہیں ان کی حاجت کے مطابق عورتوں سے دگنا دلوایا ہے۔ بعض دانا بزرگوں نے یہاں ایک نہایت باریک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بنسبت ماں باپ کے بھی زیادہ مہربان ہے، کہ ماں باپ کو ان کی اولادوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ماں باپ اپنی اولاد پر اتنے مہربان نہیں ہیں جتنا مہربان ہمارا خالق اپنی مخلوق پر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیدیوں میں سے ایک عورت کا بچہ اس سے چھوٹ گیا اور وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈتی پھر رہی تھی، اور جیسے ہی ملا اور اپنے سینے سے لگا کر اسے دودھ پلانے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر اپنے اصحاب سے فرمایا، بھلا بتاؤ تو کیا یہ عورت باوجود اپنے اختیار کے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، پہلے حصے دار مال کا صرف لڑکا تھا، پہلے جو تھا ماں باپ کو بطور وصیت کے کچھ مال جاتا تھا، کچھ مال جو ہے نا وہ مل جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کیا اور لڑکے کو لڑکی سے دگنا دلوایا اور ماں باپ کو چھٹا حصہ دلوایا، اور تیسرا حصہ بھی ماں باپ کو چھٹا حصہ بھی دلوایا اور تیسرا بھی، اور بیوی کو 8واں حصہ بھی اور چوتھا حصہ بھی، خامد کو آدھا، اور خامد کو بھی جو ہے نا وہ آدھا حصہ بھی اور پاؤ بھی۔
فرماتے ہیں کہ میراث کے احکام اترنے پر بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ عورت کو چوتھا اور آٹھواں حصہ دلوایا جا رہا ہے، لڑکی کو آدھو آدھ دلوایا، یعنی جو لڑکی ہے اس کے مطابق آدھو آدھ دلوایا جا رہا ہے، اور ننھے بچوں کا حصہ مقرر کیا جا رہا ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی نہ لڑائی میں نکل سکتا ہے نہ مال غنیمت لا سکتا ہے۔ اچھا تم اس حدیث سے خاموشی برتو، شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھول جائے، ہمارے کہنے کی وجہ سے آپ ان احکام کو بدل دیں۔ پھر یعنی وہ ایسے کہہ رہے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتانا کہ انہیں شاید بھول گیا۔ پھر انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ لڑکی کو اس کے باپ کا آدھا مال دلوا رہی ہیں، حالانکہ وہ گھوڑے پر بیٹھنے کے لائق بھی نہیں ہے، نہ دشمن سے لڑنے کے قابل ہے۔ آپ بچے کو ورثہ دلا رہے ہیں، بھلا وہ کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ یہ لوگ جاہلیت کے زمانے میں ایسے ہی کرتے تھے کہ میراث صرف اسے دیتے تھے جو لڑنے مرنے کے قابل ہو، سب سے بڑے لڑکے کو وارث قرار دیتے تھے، اگر مرنے والے کے لڑکیاں دونوں ہوں تو فرما دیا کہ لڑکی کو جتنا آئے اس سے دگنا لڑکے کو دیا جائے، یعنی ایک لڑکی ایک لڑکا ہے تو کل مال 3 حصے کر کے 2 حصے لڑکے کو اور 1 حصہ لڑکی کو دیا جائے، اور اگر صرف لڑکی کو دے دیا جائے تو اب بیان فرمایا کہ اگر صرف لڑکیاں ہوں تو انہیں کیا ملے گا، اگر لڑکیاں ہیں تو پھر انہیں کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حکم ہے کہ اگر اکیلی لڑکیاں ہوں تو پھر کیا انہیں ملے گا؟ فَلْهُمُ الثُّلُثُ، ان کے لیے ثلث ہے، یعنی لڑکیاں 2 سے زیادہ نہ ہوں، یعنی صرف 2 ہوں تو حکم ہے کہ انہیں 2 ثلث ملے گا، کیونکہ دوسری آیت میں 2 بہنوں کو 2 ثلث جو ہے نا وہ دلوایا گیا ہے، جبکہ 2 بہنیں 2 ثلث پاتی ہیں، تو 2 لڑکیوں کو 2 ثلث کیوں نہ ملے گا؟ ان کے لیے تو 2/3 بطور اولا ہونا چاہیے، اور حدیث میں آ چکا ہے کہ 2 لڑکیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2/3 مال ترکے کا دلوایا، جیسا کہ اس آیت کی شان نزول میں ہے کہ حضرت سعد کی لڑکیوں کے ذکر میں ان سے پہلے بیان ہو چکا، جو کہ ان کی حضرت سعد کی لڑکیاں تھیں نا، ان کی ماں آئی تھی۔ بس کتاب و سنت سے یہ ثابت ہوا۔ اسی طرح اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ ایک لڑکی اگر ہو یعنی لڑکا نہ ہونے کی صورت میں تو آدھو آدھ دلوایا گیا ہے، بس اگر 2 کو بھی آدھا ہی دینے کا حکم کرنا مقصود ہوتا تو یہی بیان ہو جاتا۔ جب 1 کو الگ کر دیا تو معلوم ہوا کہ 2 کا حکم وہی ہے جو 2 سے زائد کا ہے، ٹھیک ہے، 2 کا حکم وہی ہے جو 2 سے زیادہ کا ہے، اور اگر 1 ہے تو وہ اپنے باپ کی جائیداد میں سے نصف کی حق مہر منہ سے سوری نکل گیا وارث بنے گی، ٹھیک ہے۔ اگر 3 لڑکیاں تو 2 یعنی کہ اگر 2 لڑکیاں ہیں 1 بھائی ہے تو کیا ہوگا کہ جتنا 1 بھائی کو ملے گا اتنا ہی 2 لڑکیوں کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر 2 لڑکیاں ہیں تو انہیں 2/3 ملے گا جائیداد میں سے، اور اگر 1 لڑکی ہے اور کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی نہیں اولاد، تو پھر اس لڑکی کو نصف دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کا کوئی بھی نہیں ہے، مرنے والے کا اولاد نہیں ہے، اچھا تو وہ بیوی کو مرنے والا فوت ہوا، اس کی اولاد کا تو حصہ تقسیم ہو گیا نا، تو اس کا بیٹے کو 2 بیٹیوں کے مطابق ملے گا، اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں 2 سے زائد تو 2/3 ملے گا، اگر 1 بیٹی ہے تو اسے کتنا ملے گا؟ نصف مل جائے گا، اور اگر مطلب کہ اولاد ہونے کی صورت میں پھر بیوی ہے تو بیوی کو کتنا ملے گا؟ بیوی کو ملے گا 8واں حصہ اولاد ہونے کی صورت میں، چاہے اولاد 1 ہے 2 ہے 4 ہے جتنی بھی ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔
تو اگر اولاد نہیں ہے تو اس کے وارث کون بنیں گے؟ ماں باپ، لڑکے کے ماں باپ بن جائیں گے. اور اگر اس کے لیے بہن بھائی اولاد نہیں تھی، بہن بھائی موجود ہیں، تو پھر ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ ماں کو 6واں حصہ ملے گا، اور ساتھ میں بہن بھائیوں کو بھی حصہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ مسائل ہمیں سمجھا رہے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. وَلَكُمُ النِّصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے نصف ہے جو چھوڑ گی تمہاری بیویاں. ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کے لیے اولاد نہیں ہے. فإن کان لہن ولد، اگر ان کے لیے اولاد ہے. فلکم الربع، تو تمہارے لیے 4واں حصہ ہے. مما ترکنا من بعد وصیت، کہ جو وہ چھوڑ گئی ہیں وصیت کے بعد، جو کہ وصیت کریں اس کے متعلق عدین، یا پھر ان پہ قرض ہے، قرض کو ادا کریں. ولہن الربع، بیویوں کے لیے 4واں حصہ. مما ترکتم، جو تم چھوڑ گئے ہو. ان لم یکن لکم ولد، اگر ان کے لیے اولاد نہیں ہے. فإن کان لکم، اگر تمہارے لیے اولاد نہیں ہے تو، اگر تمہارے لیے اولاد ہے تو فلہن ثمن، ان کے لیے 8واں حصہ ہے. مما ترکتم، جو تم چھوڑ گئے ہو. من بعد وصیت توصون بها عدین، وصیت کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد. فإن کان رجل یورث کلالہ، اگر آدمی ہے کہ اس کا وہ کلالہ ہے آدمی، یا کوئی عورت ہے، تو ولہ اخ او اخت، اس کے لیے بہن بھائی موجود ہیں. ولکل واحد منہم السدس، ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. فإن كانوا أكثر من ذلك، اگر وہ اس سے زیادہ ہیں. فهم شركاء في الثلث، وہ تیسرے حصے میں شریک ہو جائیں گے وصیت کے بعد، جو کہ وصیت کی گئی اس کی. او دین، یا پھر قرض. غیر مضار، بغیر تکلیف دیے. وصیت من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ وصیت ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ کی ذات جاننے والی، حکمت والی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مرد ہاں تمہاری، اور اے آدمی، اللہ تعالیٰ مرد کا حکم دے رہے ہیں کہ اگر آدمی فوت ہو جاتا ہے، تمہاری عورتیں تمہاری پیچھے جو رہ گئی ہیں، تمہاری بیویاں، اور ان کی اولاد نہ ہو تو انہیں آدھو آدھ حصہ ملے گا تمہارا. اور اگر تمہارے بچے تھے تو پھر کیا ملے گا؟ پھر 8واں حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی اگر عورت فوت ہو گئی ہے تو آدمی کو کتنا حصہ ملے گا؟ آدھا حصہ ملے گا. اگر اولاد نہیں ہے، اگر اولاد تھی تو پھر 4واں حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، اور پہلے وصیت کو پورا کرنا ہے، یا قرض ہے تو قرض کو ادا کرنا، اس کے بعد جائیداد کو تقسیم کرنا ہے. اسی طرح عورت کو جو دیا جائے گا کہ اگر اولاد نہیں تھی شوہر کی تو پھر اسے 4واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو پھر اسے 8واں حصہ ملے گا. تو آگے تقسیم مسئلہ آتا ہے وصیت پوری کی جائے اور ورثہ تقسیم ہو. یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام علماء امت کا اجماع ہے. یعنی پوتے بھی اس مسئلے میں حکم میں بیٹیوں کے ہی طرح آتے ہیں. ٹھیک ہے، بیٹیوں کی طرح ہی آتے ہیں، بلکہ ان کی اولاد در اولاد کا بھی یہی حکم ہے. ان کی موجودگی میں خامد کو 4تھائی ملے گا. ٹھیک ہے، پھر عورتوں کو حصہ بتایا کہ انہیں یا 4تھائی ملے گا یا 8واں حصہ. 4تھائی تو اس حالت میں ملے گا کہ مرنے والے خامد کی اولاد نہ ہو، مطلب کہ بیٹے نہیں ہیں. اگر پوتیاں پوتے موجود ہیں نا تو وہ بھی بیٹوں کی ہی مطابق آئیں گے. ٹھیک ہے، اگر پوتیاں پوتے بھی نہیں ہیں، بیٹے بھی نہیں ہیں، پھر عورت کو کتنا حصہ ملے گا؟ پھر 4تھا حصہ ملے گا. اگر مرنے والے کے بیٹے نہیں ہیں لیکن پوتیاں پوتے ہیں، پھر عورت کو 8واں ہی حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، 8واں حصہ اس حالت میں کہ اولاد ہو، اور اس 4تھائی یا 8ویں حصے میں مرنے والے کی سب بیویاں شامل ہیں. 4 ہوں تو ان میں یہ حصہ برابر تقسیم ہو جائے گا. 3 یا 2 ہوں تو تب بھی. اگر 1 ہو تو اسی کا یہ حصہ ہے. آیت کے اندر آتا ہے من بعد وصیتیں. اس کی تفسیر ہے کہ پہلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے وصیت کو پوری کیجیے. وصیت کتنی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ 1/2 حصے کی ہی وصیت کرنے کی اجازت ہے. کل مال کی وصیت کرنے کی انسان کو اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہے کلالہ آدمی کا ذکر. ٹھیک ہے، کلالہ کسے کہتے ہیں؟ کلالہ اقلیل کہتے ہیں، یعنی اس تاج کو اقلیل کہتے ہیں. اقلیل اس تاج کو کہتے ہیں جو سر کو ہر طرف سے گھیر لے. یہاں مراد یہ ہے کہ اس کے وارث ارد گرد حاشیے کے لوگ ہیں، اصل اور فرع یعنی جڑیا یہ شاخ نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے کلالہ کا معنی پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں
کہ میں اپنی رائے سے جواب دیتا ہوں، اگر ٹھیک ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر غلط ہوں تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بری الذمہ ہے۔ کلالہ وہ ہے جس کا نہ لڑکا ہو نہ باپ ہو۔ حضرت عمر جب خلیفہ ہوئے نا تو انہوں نے بھی اس سے موافقت کی اور فرمایا مجھے ابوبکر کی رائے سے خلاف کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ابن عباس فرماتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری زمانہ پانے والا میں ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ بات وہی ہے جو میں نے کہی، صحیح اور درست یہی ہے کہ کلالہ اسے کہتے جس کا نہ ولد ہو نہ والد ہو، یعنی جس کا نہ بیٹا ہو نہ باپ ہو۔ ٹھیک ہے، کلالے کے یہ ہے کہ جس کی اولاد نہ ہو، جس کا ماں باپ نہ ہو، اس آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں۔ اور اس آدمی کے بہن بھائی موجود ہوں۔ بہن بھائی کون سے ہیں؟ جو ہے اینی بہن بھائی میں ہیں۔ بہن بھائیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہن بھائیوں کی 3 قسمیں، اینی، خیافی اور احلاتی۔ اینی کہتے ہیں جو سگے بہن بھائی ہوں، یعنی جو ماں باپ کی طرف سے ایک ہیں۔ ٹھیک ہے، ماں باپ یعنی جن کا ماں بھی ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے۔ اور خیافی کہتے ہیں جن کی مائیں جدا جدا ہوں لیکن باپ ایک ہو۔ تو یعنی کہ آدمی نے شادی کی، اس کی 2 بیویاں، اس کی 2 بیویوں سے جو اولاد ہوگی وہ خیافی بہن بھائی ہوں گے۔ اور احلاتی کہتے ہیں جن کی مائیں تو ایک ہوں لیکن باپ جدا جدا ہوں، مطلب کہ ایک عورت نے شادی کی، پہلا خاوند فوت ہو گئی یا طلاق دے دی، اس میں سے جو اولاد تھی، تو پھر بعد میں اس عورت نے شادی کی، اس میں سے بھی جو اولاد ہوئی، وہ دونوں شوہروں کی جو اولاد ہے وہ آپس میں احلاتی بہن بھائی لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی ہے کلالہ ہے، اس کی اپنی اولاد نہیں، اس کے ماں باپ نہیں، تو اس کے یہ والے بہن بھائی موجود ہوں، تو ان کی تقسیم کا اللہ تعالیٰ ذکر یہاں پہ کر رہے ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ اسے داخل کرے گا جنت میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن یعص اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کے رسول کی، وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کرے گا حدود کو، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ داخل کرے گا اسے دوزخ کے اندر، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اس کے لیے رسوائی والا عذاب ہوگا۔